بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشاء کی نماز کے بعد رات کو قل ھو اللہ احد پڑھ لیں۔ 500 کروڑ روپے کا وظیفہ 2 گھنٹے بعد اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھ لینا۔ محترم ناظرین، جب عشاء کی نماز پڑھ لو، نماز کے فوراً بعد یہ وظیفہ لازمی میری بہنیں اور میرے بھائی کر لیں۔ آج کی ویڈیو ہر حال میں دیکھنی ہے۔ آج کر لو، کل کر لو، پرسوں کر لو، لیکن کیجیے گا ضرور۔ شکایت کرتے ہو، میسج کرتے ہو کہ مالی پریشانی ختم نہیں ہو رہی۔ انشاءاللہ آج اللہ نے چاہا تو تمام مشکلات ضرور حل ہوگی۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی معجزات دیکھیے گا۔ بڑا ہی پاورفل وظیفہ لے کر آپ لوگوں کو بتلانے کے لیے آیا ہوں۔ جو اپنی مالی پریشانیوں کو فوری طور پر اسی وقت ختم کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اور جس ترتیب سے یہ عمل بتایا جائے گا، زندگی میں ایک دن ضرور ایک مرتبہ عشاء کے بعد یہ وظیفہ کر لیں۔ 1 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔ 1 منٹ میں اپنی زندگی کو جو میرے بھائی بہن فوری طور پر بدلنا چاہتے ہیں، لازمی اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے۔ انشاءاللہ کبھی شکایت نہیں کریں گے، کبھی منہ پر شکوہ نہیں ہوگا کہ پیسہ نہیں ہے، کبھی کسی کو نہیں کہیں گے۔ اگر آج درد کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، آج اگر لوگوں کی باتیں سن رہے ہو، گالیاں سن رہے ہو، لوگ کہتے ہیں آج یہ حالات ہے، اب کی مالی پریشانی کی وجہ سے جہاں سے آپ گزرتے ہیں، اور کوئی آپ کو دیکھ کر گلی بدل دے، محلہ بدل لے، تو سمجھ لیں کہ آپ آج یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ کل کو وہ خود آپ کے پاس آئیں گے، پیسہ مانگے، اتنی دولت آپ کے پاس ہوگی، اتنا پیسہ آئے گا کہ لوگوں کو بلا بلا کر بتاؤ گے۔ انشاءاللہ ایسا مجرب وظیفہ آج آپ کو دوں گا، ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ انشاءاللہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے، بڑا ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ جس کو یہ وظیفہ دیا، جس کو یہ وظیفہ بتلا دیا، وہ مالا مال ہو گیا۔ نماز عشاء آپ لوگ ادا کر لیں، میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں، میری بہنیں گھر میں ادا کرتی ہیں، تو نماز جیسے ہی ختم ہو، اگر میرے بھائی مسجد کے علاوہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھتے ہیں، ویسے نہیں پڑھنی چاہیے، مجبور کے تحت اگر آپ گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو بھی آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ عشاء کے فوراً بعد چاہیں تو اسی وقت یہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر پڑھ لیں، لیکن پڑھیے گا ضرور، کیونکہ پریشانی کا حل اللہ کے پاس ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ فوری طور پر آپ کی مالی پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں، تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، جڑ سے انشاءاللہ کے نام مشکلات ختم ہوں گی، فوری طور پر معجزات دیکھیں گے، فوری طور پر آپ کو پیسہ ملے گا۔ غیبی دولت اگر چاہتے ہو کہ آپ کو فوری طور پر کہیں سے غیبی دولت کا بندوبست ہو جائے گا، تو یہ وظیفہ کر لیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنی محبت سے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بتائی گئی ہے، آپ کی مالی پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، تو کیوں وظائف پھر نہیں پڑھتے؟ ناظرین، اگر کوئی مسلمان قرآن پاک پڑھنا نہیں جانتا تو سب سے پہلے قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیں، اس کو پڑھنا اپنی زندگی کا مشن بنا لیں۔ جب تک آپ قرآن پاک دیکھ کر پڑھنا نہیں جانتے، تب تک سورۃ اخلاص یاد کر لیں۔
کیونکہ آج ہمارا سب سے خاص وظیفہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ یہ لفظ میں چھوٹی لیکن وظائف میں پہاڑوں سے بھی وزنی سورت ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتی ہے۔ اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنے سے ایک قرآن پاک کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں ہے پڑھ سکتا ہے تو قرآن پاک پڑھنا ضرور سیکھیے۔ آج ہم اس مختصر سی سورت کے فضائل کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ روزانہ سورۃ اخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غیب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، مثلاً دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے تو انسان پر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے علاوہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 300 رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی۔ اور اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی، نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس لیے روزانہ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص باوضو ہو کر پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کہاں سے رزق عطا کر رہا ہے اور کہاں کہاں سے اللہ رزق کی بارش برسا رہا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دیں گے، صبر اور سمجھ بھی دیں۔ ان کے لیے جو طالب علم ہیں، استاد ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے۔ اور اس کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ 66 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اس کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ اور ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرمائیں گے اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ ناظرین، یہ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے، اس کو نظر کریں۔ آٹھویں اس کا فائدہ یہ ہے کہ 2000 رکعت نفل پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اور 9واں فائدہ یہ ہے کہ جب بھی مرے گا جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ انشاءاللہ یہ وہ وظائف ہیں جو ہم تک پہنچتے ہم نے آزمائے۔ ابھی بہت سارے فوائد ایسے ہیں جو ابھی تک پوشیدہ ہیں، صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے۔ تو اس لیے اس وظیفے کو ضرور اپنائیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے فوائد ہیں، وہ پڑھ کر ہی آپ جان سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کے لیے تشریف لاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیاں کٹھی کر لیتے، پھر سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر ان پر دم کرتے اور اپنے سر اور چہرے اور جسم کے اگلے حصے جہاں تک ممکن ہوتا پھیرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح 3 بار کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے جس نے سورۃ اخلاص کا ورد کیا، اس کے گھر سے فقر و فاقہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہوا۔
सूरत अखलास के चंद वज़ाइफ आपको बताते हैं कि आप कौन से मसाइल के लिए कितनी बार सूरत अखलास पढ़ सकते हैं। सर दर्द के इलाज के लिए कुछ लोग सूरत अखलास को सर दर्द के लिए दम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसका तरीका रवायत में कुछ इस तरह मिलता है कि दम करने वाला और करवाने वाला दोनों आमने सामने जोड़ी मार कर बैठ जाएं और फिर 11 बार सूरत अखलास को पढ़ कर मर्ज़ की किरणों को उंगली से पकड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता दोनों ठोड़ों के दरमियान लाकर दम करते हैं और अंगूठा खींच लेते हैं। इस तरह दिन में 3 बार दम करने से सर का दर्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है। बच्चों का फौत हो जाना, कुछ ख़वातीन के बच्चे अवालिन आमल में ही ज़ाया हो जाते हैं। हमल के पहले महीने देसी अजवाइन 1 पाव, काली मिर्च 1 पाव, शहद 1 पाव लेकर उर्ज माह में 100 बार सूरत अखलास पढ़ कर इन पर दम किया जाए। फिर रोज़ाना 1 चुटकी अजवाइन और 3 काली मिर्च लेकर उंगली पर शहद लगा कर खिलाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अब वजीफ़ा समझ लें, अब इस अमल को समझ लें। इशा की नमाज जब अदा कर लें, फ़ौरन बाद चाहें तो फ़ौरन बाद ये सूरत अखलास का वजीफ़ा पढ़ लें, चाहें तो कुछ मिनटों बाद, कुछ टाइम बाद पढ़ लें। पढ़ना किस तरीके से है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ये वजीफ़ा शुरू करना है। 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ना है। फिर इसके फ़ौरन बाद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दरूद पाक भी लाजमी पढ़ना है। आप 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। एक ही मरतबा कोई भी दरूद पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पढ़ लें। अब आप दरूद पाक पढ़ने के बाद अब वीडियो स्किप ना कीजिएगा, ये पूरा अमल समझिएगा। अब फ़ौरन से आप लोगों को क्या पढ़ना ही ये समझ लें। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस्समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 41 मरतबा आप लोगों को सूरत अखलास सबसे पहले पढ़ लेनी है। यहाँ पर आप लोग आखिर में अब क्या पढ़ेंगे? जो दरूद पाक शुरू में पढ़ा था वही दरूद पाक आखिर में पढ़ेंगे। अल्लाह पाक से अपनी तमाम मुश्किलात के लिए, हाजतों के लिए दुआ मांग लीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामियों नासर हो, आमीन। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।